بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت کچھ انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک جانب تو یوں لگ رہا ہے کہ ڈار صاحب کا شوق پورا ہو چکا ہے اور معیشت کو ایک طوفان سے نکالنے کا جو چاہ تھا وہ اتر چکا ہے۔ ڈار صاحب نے ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان بڑا معنی خیز ہے کیونکہ یہ اعلان حکومت چھوڑنے کا نہیں بلکہ اپنی وزارت اور اپنا عہدہ چھوڑنے کے حوالے سے ہے، اور اس حوالے سے تاریخ بھی سامنے رکھ دی ہے۔ فردوس عاشق اعوان نے بھی ایک دعویٰ کر دیا ہے کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی بنی گالہ میں کیا کرتی تھیں۔ اس حوالے سے بڑا تہلکہ خیز دعویٰ ہے، میں وہ دعویٰ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جبکہ ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، وہ ہے جہانگیر ترین کی پارٹی کے حوالے سے، اور کہا جا رہا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی بننے کے 2 ہی دن کے اندر ایک 2 نمبری پکڑی گئی ہے۔ اور مہک ملک ایک بڑی معروف رقاصہ ہیں، میں نے کل ہی چیک کیا جب سے یہ خبر چلنا شروع ہوئی کہ یہ کون ہے اور یہ اتنا زیادہ معاملہ کیوں چل رہا ہے، ان کا پیج استحکام پاکستان میں تبدیل ہونے کا معاملہ کیا ہے، میں اس حوالے سے بھی کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر کل بجٹ پیش ہوا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس طرح سے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں، تو اب اس بجٹ کے بعد منی بجٹ کی بھی ایکسپیکٹیشنز اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور ایک جانب تو سرکاری ملازمین کو مبارک ہو کہ ان کی تنخواہیں بڑھی ہیں، لیکن اس میں بھی نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ نیریٹو یہ دیا گیا ہے کہ اسحاق ڈار 20% انکریز کرنا چاہتے تھے، پیپلز پارٹی کے وزراء نے 50% انکریز کرنے کا کہا، اور اینڈ پر وزیر اعظم نے 35% پر ایگری کیا۔ یعنی پیپلز پارٹی، زرداری صاحب اور بلاول کی جماعت نے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑی، ورنہ نون لیگ تو یہ چاہتی ہی نہیں تھی۔ اور یہی آگے چل کر نیریٹو بھی بننا ہے، جو مرضی کر لیں، جو پچھلے 1 سال میں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں برابر کے شریک ہیں۔ دوسری جانب اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ میں 25 سال سے IMF سے ڈیل کر رہا ہوں اور میں نے کبھی بھی تاخیر نہیں کی۔ IMF ایسا جیو پولیٹیکل معاملات کی وجہ سے کر رہا ہے۔ یعنی اب یہ سارے کا سارا الزام اسحاق ڈار کی کمپٹنسی پر نہیں بلکہ IMF اور پاکستان کی جیو پولیٹکس پر ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے $4 ارب فائنینسنگ کا بندوبست کر لیا تھا، IMF مزید $2 ارب کی فائنینسنگ کے بندوبست کرنے کا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ختم ہونے والے مالی سال میں ادائیگیوں کا ہر وعدہ پورا کیا، $5.5 ملین کمرشل بینکوں کو واپس کیے، فروری میں 9واں ریویو مکمل ہو جانا چاہیے تھا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، ری امیجننگ والے پاکستان کو ڈرانا بند کریں۔ یعنی ری امیجننگ پاکستان سے مراد شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل ہیں۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 7200 ارب روپے سے بڑھا کر 9200 ارب روپے کر دیا ہے۔ اب یہ ہدف جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، IMF نے بھی کہتے ہیں کہ چیلنج نہیں کیا، آپ جو مرضی ہدف رکھ لیں پورا کر کے دکھائیں تو بات بنے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی لیوی کا عوام پر بوجھ پڑا، اسے مزید بڑھانے کا ارادہ نہیں ہے۔ دوست ممالک سے ہم ابھی سے قرض کو ریسٹرکچر کرنے کے لیے بات کرنے کے مرحلے میں ہیں، ہم ان کو مکمل پیسے واپس کریں گے مگر قرض واپسی کا دورانیہ بڑھانے پر مذاکرات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 25 سال سے IMF سے ڈیل کر رہا ہوں، اس نے کبھی اتنی تاخیر نہیں کی، یہ پہلی مرتبہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ پھر اسحاق ڈار نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی اور ایک انٹرویو میں کہا کہ 12 اگست 2023 کو بحیثیت وزیر خزانہ چارج چھوڑ دوں گا کیونکہ حکومت کی مدت پوری ہو رہی ہے۔ اگرچہ یہ نواز شریف کے سمدھی ہیں اور نون لیگ کے بڑے اہم پلیئر ہیں، نواز گروپ کا چہرہ ہیں اور ڈی فیکٹو پرائم منسٹر ہیں، مریم کے بڑے خاص انکل ہیں، تو ان کی طرف سے یہ کہنا کہ 12 اگست کو جب گورنمنٹ کی مدت پوری ہوگی میں اس سے 1 دن بھی آگے نہیں جاؤں گا، میں اپنا عہدہ چھوڑ دوں گا، میں وزارت خزانہ چھوڑ دوں گا، اس کے 2-3 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کنفرم نہیں کیا کہ گورنمنٹ مدت مکمل ہونے پر جائے گی یا نہیں، اس سے پھر سے وہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ واردات ڈال سکتی ہے، قومی اسمبلی کی مدت میں توسیع کر سکتی ہے، صدر مملکت جا رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ نے اگلا چیف جسٹس بننا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن کچھ ہی عرصہ پہلے نکال دیا جائے، بننا اسی ڈیٹ پر ہے، وقت مقررہ پر ہی حلف اٹھانا ہے۔
لیکن نوٹیفیکیشن جاری ہو سکتا ہے کہ کس ڈیٹ کو یہ چیف جسٹس بن رہے ہیں۔ تو اسحاق ڈار نے جو یہ اعلان کیا ہے یہ بڑا معنی خیز، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ کم از کم ڈار صاحب 12 اگست کو چلے جائیں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے والے سابق ارکان اسمبلی پر مشتمل چھینا گروپ کا رواں ماہ استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کا امکان ہے۔ گزشتہ روز سینئر سیاستدان جہانگیر ترین نے استحکام پاکستان پارٹی کا اعلان کیا تھا۔ جہانگیر ترین اور ملک غضنفر عباس چھینا کے درمیان مشترکہ دوستوں کے ذریعے اب رابطہ ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کے لیے چھینا گروپ اور جہانگیر ترین کے درمیان معاملات حتمی مراحل میں داخل ہو گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چھینا گروپ کی طرف سے رواں ماہ استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کیے جانے کا امکان ہے۔ چھینا گروپ میں پنجاب سے 20 کے قریب سابق ارکان اسمبلی شامل ہیں، تو یہ سارا وزن جہانگیر ترین کے پلڑے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ پرویز خٹک نے فی الحال کسی قسم کے جہانگیر ترین کے ساتھ رابطے کی تردید کی ہے۔ اب فردوس عاشق اعوان تحریک استحکام پاکستان پارٹی کی رہنما بن چکی ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر سابق خاتون اول بشرا بی بی پر الزامات کی بوچھاڑ کر دیا کہ وہ بنی گالہ میں کیا کرتی تھیں۔ جب فردوس عاشق اعوان نے عمران خان کو بشرا بی بی کی شکایت لگائی تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ اگرچہ جہانگیر ترین عمران خان پر تنقید سے اوائڈ کرتے ہیں، لیکن ان کی پارٹی سے فردوس عاشق اعوان کیا کہہ رہی ہیں یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ انوسنٹ اس حوالے سے ہوئے کہ وہ اس سیٹ پہ چلے گئے، اس مقام پہ چلے گئے جو صرف ان کی ذات یا بنی گالہ تک محدود نہیں تھا۔ وہ مقام جو تھا وہ ایک نیوکلیر پاور کے وزیر اعظم کی سیٹ کا تھا، اور جہاں پہ جو ایٹم بم بنانے والا ملک تھا وہ اس طرح استعاروں اور جادو ٹونوں سے چل نہیں سکتا تھا۔ تو وہ جادو ٹونے بھی کرتی تھی، جی وہ جادو ٹونے بھی کرتی تھی بشرا بی بی، یا کرتی ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ ان کا اسٹاف کہہ رہا ہے، جو ان کے گھر میں کام کرتا تھا وہ کہہ رہا ہے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے سن لیا۔ میں ان کی گفتگو آپ کے سامنے مزید اس پر بحث نہیں کرتا، لیکن وہی کہ عمران خان کو نیشنل ٹی وی پر بین کر دیں، اس کا نام تک لینے سے پابندی کر دیں، تو کوئی اس کو قاسم کے ابا اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ کل ٹکر ایک لگا اے آر وائی پر کہ بشرا بی بی اور ان کے شوہر کو نیب کی ٹیم نے نوٹسز بھیجے۔ لیکن اس طرح کے لوگوں کو کھل کر اجازت ہے کہ جو مرضی کریں، جتنا مرضی لو لیول کی گفتگو کریں اور دریدہ دہنی کریں۔ دوسری جانب جہانگیر ترین سے متعلق ایک خبر آئی ہے کہ انہوں نے مہک ملک کا جو فین پیج ہے وہ خرید کر اپنا پیج بنا لیا، اور سوشل میڈیا پر یہ چل رہا ہے کہ سب خرید کے ہی استحکام آئے گا۔ ظاہر ہے سوشل میڈیا پر، فیس بک پر جب آپ کسی پیج کو ری نیم کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نومبر 13 2017 میں ایک پیج تھا جو مہک ملک فینس کے نام سے بنا، پھر جنوری 6 2023 میں وہ کرک پلز کے نام سے بنا، اور جون 8 2023 کو وہ استحکام پاکستان کے نام سے مارز وجود میں آیا۔ لوگ اس پر کافی شغل لگا رہے ہیں، تمسخر بھی اڑایا جا رہا ہے کہ یہ بھی خرید لیا۔ ویسے یہ بات الگ ہے کہ انہوں نے جو خبر چلوائی کہ سوشل میڈیا کا ریکارڈ توڑ دیے جہانگیر ترین نے، اور 1 لاکھ لائکس تھے اور 20,000 کومنٹس تھے اور نمبر 1 ٹرینڈ تھا۔ میں نے اس بات کو کل بھی بیان کیا تھا کہ یہ تو چیک کر لیں کہ اس پر جو 80,000 سے زائد ریئیکشن ہیں وہ ہا 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 کے ریئیکشن ہیں۔ لوگ آپ پر ہنس رہے تھے۔ پہلے پڑھے تو صحیح کہ جن پر آپ دھمالیں ڈال رہے ہیں اور ایک سرکاری خبر بنا کے ٹکر چلا رہے ہیں، وہاں پہ ہے کیا؟ اب ان کی پارٹی کا موقف سامنے آیا ہے کہ ہم نے ابھی تک سوشل میڈیا پر کوئی پیج نہیں بنایا، اور یہ کسی نے فیک طریقے سے کیا ہے۔ یہ ہمارا آفیشیل سوشل میڈیا پیج نہیں ہے، اور ابھی تک استحکام پاکستان پارٹی کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ فی الحال موجود نہیں ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ تو مہک ملک والا جو معاملہ ہے اس کی فی الحال جہانگیر ترین کی جانب سے تردید آ گئی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔